ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم مکرم قابل احترام ملت بیضا کے نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کا یہ بے پناہ فضل و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ اور آپ کو آج بروز اتوار بتاریخ 21/9/2025 کو بعد نماز مغرب اس مسجد میں یعنی کہ مرکز دارالتوحید مسجد اہل حدیث میرج گنگا نگر میں جمع ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو فرمان ہے کہ جو انسان یا پھر قوم اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو جاتی ہے اور جمع ہونے کے بعد وہ قوم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھتی ہے، سیکھتی اور سکھاتی ہے، دین کا علم، قرآن کا علم ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں، سیکھتے ہیں، اللہ رب العالمین ایسے بندوں پر سکون کو نازل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں پر فرشتوں کو بھیجتا ہے جو انہیں اپنے پروں سے ڈھانک لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرتا ہے۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں جو معزز، پاک اور صاف اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، ان کے یہاں اللہ تعالیٰ ان بندوں کا ذکر فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس خوشخبری اور اس نعمت کا مجھ اور آپ کو مصداق بنائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ محترم حاضرین، آج کے اس درس میں جو کہ مختصر ہماری ملاقات ہے، ایک چھوٹی سی حدیث لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، جسے سنن ابی داؤد میں بیان کیا گیا ہے اور جس کے راوی حضرت معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ ہے، اور جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ کی تربیت کس طرح کی ہے اس کے متعلق مجھ اور آپ کو حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ نے خود بتایا ہے۔ حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کر رہا تھا، اللہ کے نبی ہماری امامت کر رہے تھے۔ فعطس رجل من القوم، تو صف میں سے ایک انسان نے چھینک ماری، تو جیسے ہی میں نے اس کی چھینک کو سنا، فقلت، تو میں نے کہا: یرحمک اللہ، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے۔ اب حضرت معاویہ بن حکم کہتے ہیں: فرمان القوم بابصارہم، تو لوگوں نے مجھے گھور گھور کے دیکھنا شروع کیا۔ فقلت، تو میں نے کہا: واثقل امیہ، میری ماں مجھے گم پائے۔ اے لوگوں، ما شأنکم تنظرون الیہ، ایسا کیا ہو گیا کہ تم مجھے اس طرح گھور گھور کے دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے نماز چالو ہے، نماز جاری و ساری ہے، اسی درمیان یہ سوال کیا۔ تو فجعلوا یضربون بأیدیہم علی افخاذہم،
تو لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں پر مارنا شروع کیا۔ فعرفت انہم یسمتونی، تو میں نے سمجھا کہ یہ لوگ مجھے خاموش رہنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور کہتے ہیں فلما رأیتہم یسکتونی لیکنی سکتت، میں نے جب دیکھا کہ لوگ مجھے خاموش بٹانے کی کوشش کر رہے ہیں تو میں خاموش ہو گیا۔ اب جب نماز سے فارغ ہوئی، فلما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کی نماز مکمل ہو گئی، بِأَبِي وَأُمِّي، میرے ماں باپ اللہ کے نبی پر قربان ہو جائیں، مَا ضَرَبَنِي، اللہ کے نبی نے مجھے مارا نہیں، وَلَا كَهَرَنِي، اور نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا، وَلَا سَبَّنِي، اور نہ ہی اللہ کے نبی نے مجھے گالی گلوچ کی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں ثم قال، اللہ کے نبی نے فرمایا ان هذه الصلاة، بے شک یہ نماز ہے، لا يحل فيها شيء من كلام الناس، اس نماز میں لوگوں کی بات چیت جائز نہیں ہے، لوگوں کی بات چیت درست نہیں ہے۔ انما هو التسبیح والتکبیر وقراءۃ القرآن، بے شک اس نماز میں اللہ کی پاکی بیان کی جاتی ہے، اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، اور قرآن مجید کو پڑھا جاتا ہے۔ یہ حدیث حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں۔ محترم حاضرین، اس حدیث کو آج آپ کے سامنے بیان کرنے کے بعد اس حدیث سے ہمیں کیا معلوم پڑا، اس میں کیا فائدے ہیں، انشاءاللہ ہم وہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی چیز تو جو ہمیں اس میں معلوم پڑی وہ چیز یہ ہے کہ حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نبی کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور یہ فرض نماز کا تذکرہ ہے۔ تو اس سے ہمیں پہلا فائدہ اور پہلی بات یہ معلوم پڑی کہ فرض نماز با جماعت ادا کرنا چاہیے۔ فرض نماز مسجد میں آ کر امام کی اقتداء میں ادا کرنا چاہیے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ الفرد ب27 درجہ، کہ اگر کوئی انسان با جماعت نماز ادا کرتا ہے، جماعت کے ساتھ وہ نماز کو ادا کرتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں اکیلے پڑھی جانے والی نماز سے با جماعت ادا کی جانے والی نماز 27 درجے زیادہ افضل ہے۔ اگر کوئی انسان فرض نماز گھر میں پڑھ رہا ہے اور دوسرا انسان وہی فرض نماز مسجد میں آ کر امام کی اقتداء میں با جماعت ادا کر رہا ہے، تو جس نے با جماعت نماز پڑھی، ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ اکیلے پڑھنے والے کے مقابلے میں 27 درجے زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے کہ ایک نماز ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کے بدلے میں ہمیں 27 نمازیں پڑھنے کا اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا کر رہا ہے۔ اگر پورے دن بھر میں ہم نے 5 نمازیں با جماعت ادا کی، 5 وقت کی نمازیں ہم نے جماعت سے پڑھی، تو کتنا ثواب ملے گا؟ ایک وقت کی نماز پر 27 درجے ثواب ملتا ہے، تو 5 وقت کی نماز اگر جماعت سے پڑھیں گے تو 135 نمازیں پڑھنے کا اللہ تعالیٰ مجھ اور آپ کو اجر و ثواب عطا کرے گا۔ بڑی فضیلت کی چیز ہے یا نہیں ہے میرے بھائیو؟ تو یہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے مجھ اور آپ کو مسجد میں آ کر با جماعت نماز ادا کرنا چاہیے۔ اب یہ سوال ہو سکتا ہے مسجد میں ہی آ کر ادا کرنا کیا ضروری ہے؟ گھر میں بھی جماعت سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ چیز صحابہ کے یہاں بھی آ سکتی تھی، لیکن ان کے یہاں اللہ کے نبی کا فرمان تھا۔ اللہ کے نبی کا کیا فرمان تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو لوگ اذان کو سنتے ہیں لیکن اس کا جواب نہیں دیتے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں مصلی پر کسی کو کھڑا کروں جو لوگوں کو نماز پڑھائے، اور وہ لوگ جو اذان سن کر بھی جماعت مسجد میں با جماعت نماز پڑھنے کو ترک کر کے گھر میں رہتے ہیں، میں ان کے گھروں کو ان پر ڈھا دوں، میں ان کے گھروں کو ان پر ڈھا دوں، میں ان کے گھروں سمیت انہیں ختم کر دوں۔ اب اندازہ لگائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش ہے ان لوگوں کے متعلق جو نماز کو گھروں میں پڑھتے ہیں یا پھر با جماعت نماز ترک کر کے اذان سننے کے باوجود بھی مساجد کی طرف نہیں آتے۔ تو لہٰذا پہلا فائدہ ہمیں یہ معلوم پڑا کہ مسجد میں آ کر امام کی اقتداء میں با جماعت ہمیں نماز ادا کرنا چاہیے۔ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ چھوٹے صحابی ہیں،
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ چھوٹے صحابی ہیں، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ چھوٹے صحابی ہیں، عمر کے اعتبار سے یہ تینوں کے تینوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی کم سنی کے باوجود مسجد میں آ کر دوسرے یا تیسرے صف میں باجماعت نماز ادا کرتے تھے۔ تو مجھ اور آپ کو اور ہمارے بچوں کو بھی باجماعت نماز ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام کو نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اب اس کے بعد میں دوسرا فائدہ اور دوسرا مسئلہ اس حدیث سے جو ہمیں معلوم پڑا، حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے جب نماز کے دوران ایک انسان کو چھینکتے ہوئے دیکھا تو میں نے جواب میں یرحمک اللہ کہا۔ میں نے اس کے جواب میں اس کے چھینک پر میں نے یرحمک اللہ کہا۔ تو اس سے معلوم پڑتا ہے کہ صحابہ کرام کے یہاں اگر کوئی انسان چھینکتا اور الحمدللہ کہتا تو اس کے جواب دینے کا اہتمام ہوتا تھا، اور کیوں نہ ہو، خود اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان چھینکے تو اسے چاہیے کہ وہ الحمدللہ کہے، اور وہ جب الحمدللہ کہہ دے چھینکنے والا تو سننے والا یرحمک اللہ کہے، اور چھینکنے والا دوبارہ کہے یہدیکم اللہ و یصلح بالکم۔ اس کا کیا معنی ہے؟ الحمدللہ کا معنی یہ ہے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ انسان جب چھینکتا ہے تو تھوڑے وقت کے لیے اس کی ساری سانس اور اسی طرح اس کی دل کی جو دھڑکن ہوتی ہے وہ رک جاتی ہے، گویا اللہ تعالیٰ ہماری دل کی دھڑکن کو تھوڑے وقفے کے لیے روکتا ہے اور دوبارہ اللہ تعالیٰ اسے جاری و ساری کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے روک دے تو اس دنیا سے ہم کوچ کر جائیں گے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک جھٹکے کے لیے ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ تم اپنے نفس پر قدرت نہیں رکھتے، بلکہ تمہارے نفس پر بھی میری ہی یعنی کہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے ہمارے دل کی دھڑکن کو روک سکتا ہے۔ اس میں بڑی حکمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ نے اس بات کا اشارہ بھی قرآن میں کہا، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، میں نے تمہارے اندر بھی بہت ساری توحید کی نشانیاں رکھی ہیں، اگر تم غور کرو تو وہ نشانیاں تمہارے اوپر واضح ہوں گی۔ ابھی ماضی قریب کا ہی واقعہ ہے کہ ایک انسان میٹنگ کے دوران اسے چھینک آئی اور اس نے لوگوں کا لحاظ کرتے ہوئے چھینک کو روک دیا، اسی وقت اس کی موت ہو گئی۔ میٹنگ کے دوران اسی وقت اس کی موت ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم سانس اندر لیتے ہیں چھینکتے وقت تو دوبارہ سانس باہر لانے تک اللہ تعالیٰ ہمارے دل کی دھڑکن کو روکتا ہے۔ اگر اس وقت ہم چھینک کو روک دیں تو ہمارا دل وہیں پر سٹاپ ہو جاتا ہے، اور اس چھینکنے کی وجہ سے ہمارے جسم کے اندر کی کئی سو بیماریاں اللہ تعالیٰ باہر نکالتا ہے۔ اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور سامنے والے کو کہنا چاہیے یرحمک اللہ، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم فرمائے، اور اس کے جواب میں چھینکنے والا خود کہے گا کہ یہدیکم اللہ، اللہ تعالیٰ بھی تمہیں ہدایت دے، تمہاری رہنمائی فرمائے، ویصلح بالکم، اور تمہارے تمام کے تمام دنیا اور آخرت کے معاملوں کو سدھار دے۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے سارے معاملات تمہارے درست فرمائے۔ اس دعا کے اندر ایک دوسرے کے لیے محبت اور ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کا جذبہ کتنا ہونا چاہیے وہ اللہ کے نبی نے مجھ اور آپ کو سمجھایا ہے۔ اب صحابی ہیں حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ، نئے وہ اسلام قبول کیے تھے۔ اب وہ جب نماز میں حاضر ہوئے تو انہوں نے ایک کو چھینکتے ہوئے دیکھا تو فوراً نماز میں ہی نماز کے درمیان یرحمک اللہ زور سے کہا۔ اب انہیں نہیں معلوم تھا کہ نماز کے اندر بات چیت کرنا یا نماز کے اندر دوسری جو چیزیں ہیں جو اللہ کے نبی نے ہمیں بتائی ہیں ان کے علاوہ دوسری چیزیں کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اب بشر تھے تو انہوں نے یرحمک اللہ کہہ دیا۔ اب وہ خود کہتے ہیں فرمان القوم، تو لوگوں نے بِأَبْصَارِهِمْ اپنی آنکھوں سے مجھے گھور گھور کے دیکھنا شروع کیا۔ اب مجھے عجیب لگا کہ لوگ مجھے ایسے گھور گھور کے کیوں دیکھ رہے ہیں، تو میں نے نماز میں ہی کہہ دیا وَأَثُقْ لَأُمَّيَا، اے معاویہ بن حکم تمہاری ماں تمہیں گم پائے۔ پہلے تو نماز میں انہوں نے یرحمک اللہ کہا، جب لوگوں نے انہیں گھور کے دیکھا یعنی کہ خاموش ہو جاؤ
تو انہوں نے پھر جواب میں بھی یہ کہا کہ اے معاویہ تمہاری ماں تمہیں گم پائے، تم نے ایسا کیا کام کیا کہ لوگ تمہیں گھور رہے؟ نماز میں وہ کہنے لگے تو لوگوں نے کیا کیا، فَضَرَبُوا فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَىٰ أَفْخَاذِهِمْ، تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کو، اپنے ہتھیلیوں کو اپنی رانوں پر مارنا شروع کیا۔ یعنی کہ وہ یہ سمجھا رہے تھے کہ اے معاویہ خاموش ہو جاؤ، نماز چل رہی ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُسَكِّتُونِي، جب میں نے دیکھا کہ وہ مجھے خاموش ہونے کے لیے کہہ رہے ہیں، میں نے ان کا اشارہ سمجھ لیا، فَسَكَتْتُ، میں خاموش ہو گیا، سکت، میں رک گیا۔ اب اہل علم لکھتے ہیں یہ جو صحابہ نے رانوں پہ ہاتھ مارا تھا، یہ اس وقت تک کا حکم یا اس وقت کا معاملہ تھا جب تک یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا کہ اگر کوئی نماز میں بھول جائے امام تو مرد سبحان اللہ کہیں گے، اور عورتیں اپنے ہتھیلیوں کو الٹے ہاتھ اپنے دوسرے ہاتھ پر ماریں گے۔ یہ ابھی اس وقت تک یہ بات معلوم نہیں تھی، اس سے پہلے کا یہ مسئلہ تھا کہ صحابہ نے اپنے رانوں پر اپنے ہاتھوں کو مارنا شروع کر دیا۔ اب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں خاموش ہو گیا، میں خاموش ہو گیا۔ فَلَمَّا صَلَّى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب جب اللہ کے نبی نماز سے فارغ ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جماعت کے ساتھ مکمل ہو گئی، اللہ کے نبی نے نماز پڑھا کہ جب ہماری طرف پلٹا تو کہتے ہیں بِأَبِي وَأُمِّي، میرے ماں باپ اللہ کے نبی پر قربان ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، ما ضربنی، اللہ کے نبی نے مجھے مارا بھی نہیں، میں نے نماز میں بات چیت کی، میں نے نماز میں یہ بھی کہا کہ وَاثُقْلَ أُمَّيَا، میری ماں مجھے گم پائے، اتنی ساری بات چیت میں نے کی، اس کے باوجود ما ضربنی، اللہ کے نبی نے مجھے مارا نہیں، اور ولا قہرنی، اور نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زجر و توبیخ کی۔ یہ چوتھا فائدہ ہے جو ہمیں معلوم پڑتا ہے۔ تیسرا فائدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بری نظر سے بھی نہیں دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹنے والی نظر سے بھی مجھے نہیں دیکھا، غصے والی نظر سے بھی مجھے نہیں دیکھا، اور ولا سبنی، اللہ کے نبی نے مجھے گالی بھی نہیں دی، بلکہ اللہ کے نبی نے کیا کیا، ثم قال، بڑے پیارے انداز میں، بڑے میٹھے انداز میں اللہ کے نبی نے کہا ان هذه الصلاة، اے معاویہ یہ نماز ہے، یہ نماز ہے، لا يحل فيها شيء من كلام الناس، اس میں لوگوں کو ایک دوسرے سے بات چیت کرنا اور لوگوں کی بات چیت جائز نہیں ہے۔ ہمیں اس حدیث سے تیسرا فائدہ جو سب سے بڑا فائدہ معلوم پڑتا ہے، ایک معلم کو کس طرح ہونا چاہیے۔ ایک معلم جب اپنے شاگردوں کی جب وہ رہنمائی کرے، ان کی تربیت کرے، اس کا انداز کیسا ہونا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انداز سے ہمیں معلوم پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ان کی اس غلطی پر انہیں ڈانٹا نہیں، اللہ کے نبی نے انہیں مارا نہیں، اللہ کے نبی نے انہیں غصے والی نظر سے نہیں دیکھا، اللہ کے نبی نے انہیں جھٹکایا نہیں، بلکہ اللہ کے نبی نے بڑے پیارے انداز میں، میٹھے انداز میں انہیں سمجھایا کہ اے معاویہ یہ نماز ہے، اس نماز میں ایک دوسرے سے بات چیت کرنا اور لوگوں کی بات چیت کرنا حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، کیونکہ بے شک یہ نماز ایسی چیز ہے انما هو التسبیح، اس میں اللہ کی پاکی بیان کی جاتی ہے، والتکبیر، اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، وقراءۃ القرآن، اور قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایسی بہترین اور پیارے انداز میں تربیت فرمائی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سمجھ گئیں، ان کا دل پگھل گیا، ان کا دل نرم اور موم ہو گیا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے اخلاق سے متاثر ہو گئے۔ تو محترم حاضرین، آج کے دور میں بھی میری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ اور آپ کو اگر حق دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے صحیح قرآن اور حدیث کی سمجھ ہمیں عطا فرمائی ہے، اللہ نے صحیح منہج ہمیں عطا کیا ہے، تو ہم اپنے رشتہ داروں کی، ہم اپنے اقربا کی، اپنے دوستوں کی اصلاح نرم لہجے میں کریں، نرم انداز میں کریں، میٹھے انداز میں کریں، اپنے بچوں کی تربیت ہم اچھے انداز میں کریں۔
اگر ہمارا انداز سخت ہو، اگر ڈانٹ ڈپٹ کرنا، مارنا، غصہ کرنا اور لوگوں کو جھڑکانا یا لوگوں کو کمتر بتانا یا پھر ان کی اصلاح کے بجائے ان سے بحث اور مباحثہ کرنا اگر ہمارا انداز ہو، تو سامنے والوں کی اصلاح کیسے ہوگی؟ سامنے والوں کی اصلاح کم ہوگی، وہ ہم سے دور ہوں گے اور ٹوٹیں گے زیادہ۔ ہماری نیت اچھی ہوگی، ہماری نیت اچھی ہوگی، ہم ان کی بھلائی چاہیں گے، لیکن ہمارے انداز کی وجہ سے وہ ہم سے دور ہو جائیں گے۔ آج یہ امت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ایک طبقہ تو ایسا ہے جنہیں دین سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، اور ایک طبقہ ایسا ہے جن کے پاس حق کی نعمت ہے، جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے صحیح دین کیا ہے وہ انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ تو ان کے درمیان دو چیزیں ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ کچھ لوگ اچھائی کے ساتھ، بہتری کے ساتھ لوگوں کو پہنچاتے ہیں، اور کچھ لوگ اچھائی کے ساتھ پہنچانے کی نیت رکھتے ہیں، جو نعمت اللہ نے انہیں دی لوگوں تک پہنچانے کی وہ فکر کرتے ہیں، لیکن ان کا انداز ایسا ہے جس کی وجہ سے لوگ ان سے دور بھاگتے ہیں۔ اگر وہ امام ہے تو مقتدی ان سے دور بھاگتا ہے، اگر وہ مقتدی ہے تو دوسرا مقتدی ان سے دور بھاگتا ہے، اگر وہ باپ ہے تو اولاد اس سے دور بھاگتی ہے، اگر وہ مقتدی ہے تو ذمہ دار، اگر وہ ذمہ دار ہے تو اس کے مقتدی، اس کے مسجد کے ساتھی اس سے دور بھاگتے ہیں۔ یہ المیہ ہے یا نہیں ہے میرے بھائیوں؟ آپ خود غور کر کے دیکھیں، ایک مصلح کو کیسے ہونا چاہیے؟ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا۔ اللہ کے نبی اگر چاہتے تو انہیں ڈانٹ بھی سکتے تھے، اللہ کے نبی انہیں غصہ بھی کر سکتے تھے۔ ہم خود اپنا جائزہ لے کر دیکھیں، بچے اگر مسجد میں آواز کر دیں، اگر چھوٹا بچہ مسجد میں اگر زیادہ شرارت کر دے، نماز کے دوران اگر وہ زیادہ ہلنے لگے، تو نماز کے بعد وہیں پر ہم اسے ڈانٹنا، مارنا، غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بچہ دوبارہ مسجد میں آنے سے پہلے سوچتا ہے کہ بھئی ہم اچھی نیت سے جاتے ہیں، چھوٹی موٹی غلطی تو ہر سے ہوتی ہے، لیکن ہمیں ایسے ڈانٹا جاتا ہے کہ پھر وہاں بھی جا کے کیا فائدہ ہے؟ بچے ہمارے انداز کی وجہ سے کبھی کبھار ہم سے دور ہو جاتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اسے بتانے کے بعد بات آگے بڑھاتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے اللہ کے نبی کی 10 سال خدمت کی۔ کتنے سال؟ 10 سال میں نے خدمت کی، اور مجھ سے غلطی بھی ہوتی تھی، لیکن اللہ کے نبی نے مجھے کبھی ڈانٹا نہیں۔ اور بسا اوقات ہوتا یہ تھا کہ گھر میں مجھ سے کوئی چیز ٹوٹ جاتی یا کوئی غلطی ہو جاتی، تو گھر کے اندر جو اللہ کے نبی کی بیویاں ہیں، جو امت کی مائیں ہیں، وہ مجھے ڈانٹنا چاہتی۔ اللہ کے نبی کہتے دعہ، اسے چھوڑ دو، مت ڈانٹو، اسے مت ڈانٹو، انس کو مت ڈانٹو۔ یہاں تک کہ خود انس بن مالک کہتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے مجھے کام دے کر بھیجا تھا، اور میں اس کام سے گیا، بازار میں بچے کھیل رہے تھے تو میں بھی ان کے ساتھ کھیلنا شروع کیا۔ آج بھی ہوتا ہے۔ اب اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں کہ کب سے گیا انس، ابھی تک نہیں آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار گئے، دیکھ رہے انس بن مالک کھیل رہے۔ اللہ کے نبی پیچھے سے جا کر ان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھے۔ انس بن مالک نے سوچا، اتنے پیار اور محبت سے نبی کے علاوہ کوئی اور میری آنکھوں پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتا۔ اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ اے انس، اس کام کا کیا ہوا جو کام میں نے تمہیں دے کر بھیجا تھا؟ انس بن مالک پیچھے مڑ کر اللہ کے نبی کی طرف دیکھے اور مسکرائے۔ اللہ کے نبی نے انہیں مارا نہیں، اللہ کے نبی نے اس وقت انہیں غصہ بھی نہیں کیا۔ اس طرح ہمیں بھی اپنے ماتحتوں کی بچوں کی تربیت کرنا چاہیے۔ ایک اور چھوٹا واقعہ بتا کے اسی سے جو متعلق ہے، وہ واقعہ ہم بار بار سنتے ہیں، بارہا ہم سنتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور اس نے مسجد کے ایک کونے میں دیوار پر پیشاب کرنا شروع کیا، مسجد کی دیوار میں پیشاب کرنا شروع کیا۔ تو صحابہ اٹھے تاکہ اسے روکیں اور غصہ کریں۔ اللہ کے نبی نے کہا اسے چھوڑ دو، اب ویسے بھی گندگی کیا ہے، اپنی حاجت پوری کرنے دو۔ جب اس کی حاجت سے وہ فارغ ہوا، اللہ کے نبی نے اسے بلایا اور اللہ کے نبی نے اسے سمجھایا اور کہا کہ یہ جو مسجد ہے یہ اللہ کے گھر ہے، یہاں پہ پیشاب پاخانہ نہیں کیا جاتا۔
وہ اللہ کے نبی کے اس انداز سے اتنا متاثر ہوا وہ اللہ سے دعا کرنے لگا، اے اللہ تعالیٰ تم مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما اور باقی سب پر رحمت فرما۔ اللہ کے نبی نے کہا، اے اللہ کے بندے، تو نے اللہ کی رحمت کو بہت سمیٹ دیا، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ محترم حاضرین، اس میں ہمارے لیے سب سے بڑی نصیحت ہے، سب سے بڑی ہمارے لیے اس میں نصیحت ہے کہ اللہ نے اگر ہمیں معلم بنائے، اگر اللہ نے ہمیں کچھ عہدہ اور منصب عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں کچھ بڑا بنایا ہے، ہمارے ماتحت لوگ ہیں، تو ہم ان کی اصلاح کیسے کریں، ہم انہیں کیسے لے کر چلیں، ہم انہیں کس طرح سے آگے لے کر بڑھیں۔ یاد رکھیں، اگر ہمارا انداز ایسا ہوگا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے بالکل پوری امید ہے، اللہ تعالیٰ جو ہمارا مشن ہے یعنی کہ توحید اور اللہ کے نبی کی صحیح سنت کی پیروی اور اتباع کرنا، اللہ تعالیٰ اس مشن میں ہمیں کما حق و کامیابی عطا کرے گا۔ عمل کریں گے انشاءاللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہم دوسروں کی اصلاح کرنے کی فکر کریں گے انشاءاللہ، اور انداز بھی نبی کے جیسا اپنائیں گے انشاءاللہ۔ محترم حاضرین، حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے اللہ کے نبی سے کہا، یا رسول اللہ، انا قوم حدیث عہد بجاہلیہ، ہم ایسے لوگ ہیں جو ابھی اسلام قبول کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جاہلیت سے نکال کے ابھی اسلام کی نعمت سے مالا مال کیا ہے۔ اللہ کے نبی، ہم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں، منا رجال یأتون الکہان، جو کاہنوں کے پاس آتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا، فلا تأتیہم، تم ان کے پاس مت جایا کرو۔ کیوں؟ سنن ابو داؤد کی روایت، حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی، اللہ کے نبی نے خود کہا، من اتا کاہنا، جو کوئی انسان کسی کاہن کے پاس آتا ہے یعنی کہ جو غیب کی خبریں بتاتا ہے، فصدقہ، اور اس کی باتوں کی وہ تصدیق کرتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا، فقد کفر، تو ایسے انسان نے کفر کیا، انکار کیا، کس چیز کا؟ ما انزل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی پر نازل کیا ہے، یعنی کہ اس نے شریعت کا انکار کیا۔ اللہ کے نبی نے کاہن کے پاس جانے، اس کی تصدیق کرنے، جو غیب کی باتیں بتاتا ہے، جسے ہم جادوگر بھی کہتے ہیں، اس کے پاس جانے اور اس کی باتوں کو سچ ماننے سے منع کیا ہے۔ یہ فائدہ بھی اس حدیث سے ہمیں معلوم پڑا۔ اب حضرت معاویہ کہنے لگے، اللہ کے نبی، ہمیں بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو فال نکالتے ہیں۔ فال کا مطلب ہم سمجھتے ہیں بدشگونی، بدفالی لینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یاد رکھو، بدفالی یہ تو لوگوں کے دلوں کا ایک خیال ہے بس، اور کچھ نہیں، اور یہ بدفالی لوگوں کو ان کے کام سے نہیں روکنا چاہیے۔ کیا مطلب ہے؟ کوئی بھی خیر ہو یا بھلائی ہو، یہ کس کی طرف سے آتا ہے؟ کس کی طرف سے آتا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ کوئی مخلوق، کوئی پرندہ اگر اس طرف اڑ جائے، کام ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ پرندے کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کوئی بھی بھلائی ہے، کام کا آگے بڑھنا اور کامیاب ہونا، یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ صبح ہم اٹھے، کسی کا منہ دکھا، شام میں ہم کہنے لگے، صبح میں اس پڑوتی کا منہ دیکھا جس کی وجہ سے آج پورا دن چوپٹ ہو گیا۔ کسی کی شکل میں وہ طاقت نہیں ہے، یا پھر کمپنی میں کوئی انسان آیا، یا کوئی کام میں کوئی انسان آیا اور وہ کام خراب ہوا، تو آیا بول کو یہ کام ستیہ ناس ہوا، تیری وجہ سے شنی لگی۔ یہ ساری چیزیں بدفالی ہیں اور اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے یہاں تک کہا، من ردتہ الطیرہ عن حاجتہ، اگر کسی انسان کو یہ بدفالی کسی کام سے جو وہ کرنے کے لیے گیا تھا روک دیتی ہے، فقد اشرک، تو ایسی انسان نے شرک کیا۔ اللہ اکبر۔ اب اگر کسی انسان سے یہ کام ہو گیا تھا، کفارہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے دعا سکھائی۔ کیا دعا ہے؟ اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک، اللہ جو بھی خیر ہے وہ تیری طرف سے، اگر کچھ شر بھی ہے اللہ تعالیٰ وہ شر بھی تیری مرضی کے بغیر ہم پر لاگو نہیں ہو سکتا، جو بھی خیر وہ اللہ کی طرف سے۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ یہ فائدہ بھی اس حدیث سے ہمیں معلوم پڑتا ہے۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ آخری چیز جو اللہ کے نبی سے کہتے ہیں، جسے بتا کر انشاءاللہ میں بات ختم کروں گا، جو کہ ہمارے عقیدے کا بہت بڑا حصہ ہے، اور اسے ہم انشاءاللہ غور سے سن کے عمل بھی کریں گے، انشاءاللہ عمل کریں گے نا انشاءاللہ۔
حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، میرے پاس ایک غلام عورت ہے جو ابھی بہت چھوٹی ہے، جاریتن، وہ بچی ہے، غلام باندھی ہے، اور وہ میری بکریاں لے کر احد پہاڑ اور ایک اور پہاڑ جس کا نام جوانی، وہاں پر وہ جا کر بکریاں چراتی ہیں۔ اب ایک مرتبہ میں نے اس کی جانچ پڑتال اور وہ کیسے کام کر رہی ہے وہ دیکھنے کے لیے میں چلا گیا۔ جب میں نے دیکھا کہ فَإِذَا الذِّئْبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِّنْهَا، کہ ایک بکری نے ایک بھیڑیے نے آ کر ان بکریوں میں سے ایک بکری کو اچک لیا اور ایک بکری کو کھا لیا، تو مجھے غصہ آیا، اور میں وَأَنَا مِن بَنِي آدم آسف كَمَا يَأْسِفُونَ، میں بھی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں، جیسے دوسروں کو افسوس ہوتا ہے، غصہ آتا ہے، مجھے بھی ویسے غصہ آتا ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سَكَكْتُهَا سَكَّةً، میں نے اسے ایک کچھوکا لگایا اور میں نے اس غلام باندی کو مار دیا۔ فَعَظُمَ ذَلِكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، حضرت معاویہ نے یہ جو بات کہی کہ میں نے اسے مارا، سزا دی، اللہ کے نبی کے اوپر یہ بات بہت گراں گزری، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی کی ناراضگی اور اس بات کا نبی پر گراں گزرنا یہ محسوس ہوا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فوراً کہنے لگے افلا اعتقها، اے اللہ کے نبی کیا میں اس غلام لڑکی کو آزاد نہ کر دوں؟ اللہ کے نبی نے کہا ائتنی بها، پہلے اسے لے کر آؤ۔ حضرت معاویہ گئے اور اس غلام لڑکی کو جس سے غلطی ہوئی تھی، جسے انہوں نے مارا تھا، جو ان کی غلام باندھی تھی، اسے لے کر نبی کی خدمت میں لائے۔ اللہ کے نبی نے اس سے پوچھا این اللہ، اے بچی بتاؤ این اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے؟ اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے؟ فقالت، تو اس چھوٹی سی بچی نے، اس غلام باندی نے کہا فی السماء، اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر ہے، اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے پوچھا من انا، میں کون ہوں، میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس بچی نے کہا، اس غلام باندی نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی نے کہا اعتقها فإنها مؤمنہ، اے معاویہ اس بچی کو آزاد کر دو، اس غلام باندی کو غلامی سے رہائی دے دو، اس لیے کہ اس کے اندر ایمان ہے، یہ مومنہ ہے، یہ مومنہ لڑکی ہے، مومنہ باندی ہے، اسے آزاد کر دو۔ محترم حاضرین، اس ٹکڑے سے ہمیں بہت بڑی چیز معلوم پڑتی ہے۔ پہلی چیز جو ہمیں معلوم پڑی وہ یہ کہ صحابہ بھی انسان تھے، ان سے بھی خطا ہوتی تھی، اور اگر ان سے خطا ہو جاتی تو وہ اس پر افسوس کرتے، معلوم پڑتا تو اس سے رجوع بھی کرتے تھے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم صحابہ کے بارے میں تو سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ سے اگر کوئی غلطی ہو گئی تھی تو ہم اسے اچھالنے لگتے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے، اپنے بیانوں کے ذریعے لوگوں کے درمیان صحابہ کی تذلیل کا ایک ذریعہ بناتے ہیں، اور صحابہ کے متعلق اناپ شناپ ہم بکتے ہیں، جبکہ وہ مقدس ہستیاں تھیں جو انبیاء کرام کے بعد سب سے پاکیزہ مخلوق تھی، جنہیں اللہ تعالیٰ نے چنا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی دلوں کی صفائی کی تھی، ان سے خطا ہوئی تو انہوں نے اپنی اصلاح بھی کر لی، انہوں نے رجوع بھی کر لیا۔ لہٰذا صحابہ کے بارے میں زبان کھولنے سے پہلے ہمیں یہ ہمیشہ یاد رکھنا اور سوچنا چاہیے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اگر ہم ان پر انگلی اٹھاتے ہیں تو گویا ہم اللہ تعالیٰ کے ان سے راضی ہونے پر انگلی اٹھا رہے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اور دوسری جو چیز معلوم پڑی، صحابہ غلطی معلوم پڑنے کے بعد رجوع کرتے تھے، تو مجھ اور آپ کو بھی اگر اپنی خطا معلوم ہو جائے، بھلے ہم کتنے بھی چھوٹے ہوں، بھلے ہم مقام اور مرتبے کے اعتبار سے کتنے بھی بڑے ہوں، بھلے ہم باپ ہوں، استاد ہوں، یا امام ہوں، یا صدر ہوں، یا پھر ہم جو بھی ہوں، جس مقام پر بھی ہم ہوں، ہماری خطا ہمیں معلوم پڑی، ہمیں رجوع کرنا چاہیے۔ ہماری انا ہمارے رجوع کرنے میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ بات سمجھ رہے ہیں انشاءاللہ؟ حق معلوم پڑنے کے بعد بھی اگر انا کی وجہ سے حق بات چھوڑیں گے، وہ نبی کا فرمان یاد رکھیں۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ الکبر بطر الحق وغمط الناس، جو ابو داؤد کی روایت ہے، حق بات معلوم پڑنے کے بعد انکار کرنا
یہ تکبر ہے، لوگوں کو حقیر سمجھنا یہ تکبر ہے۔ حق معلوم پڑنے کے بعد بھی اگر ہم نہیں مان رہے، ہٹ درمی کر رہے ہیں تو یہ تکبر ہے۔ اور جس انسان کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اور آخری جو فائدہ اس سے ہمیں معلوم پڑا، جو آپ کے سامنے رکھنا ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب اس باندی کو آزاد کرنا چاہا تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اس کے آزادی سے پہلے اس کی ایمان کا امتحان لیا، اور اللہ کے نبی نے اس باندی سے پوچھا کہ اللہ کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے؟ اس بچی نے کہا، اس باندی نے کہا، اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے، اللہ آسمان میں ہے۔ اس وقت کے بچیوں کو بھی معلوم تھا۔ کتنی افسوس کی بات ہوگی آج ہم ڈاکٹر بن کے، پڑھے لکھے بن کے، بڑے بڑے پوسٹ پر رہ کے، اپنے آپ کو علماء کا لقب دے کر بھی ہم اپنے آپ کو اس چیز سے جاہل بنائے رکھیں۔ اور ہمیں معلوم ہے اللہ نے قرآن میں کہا الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ 5 مرتبہ قرآن میں اللہ نے کہا، حدیث میں بارہا اس کا تذکرہ ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم کیا کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، اسے عرش پر قید نہیں کرنا چاہیے، اللہ ہر جگہ۔ نعوذ باللہ، یہ غیروں کا عقیدہ ہے۔ اگر اللہ کو اگر ہم ہر جگہ مانیں گے تو مسجد میں بھی اللہ ہے، مندر میں بھی اللہ ہے۔ اب جو مندر میں عبادت کر رہا ہے وہ بھی صحیح ہے اس اعتبار سے، جو مسجد میں کر رہا ہے وہ بھی صحیح ہے اس اعتبار سے، جو اپنے گھر میں کر رہا ہے وہ بھی صحیح ہے، جو چرچ میں کر رہا ہے وہ بھی صحیح ہے۔ یہ خرابی پیدا ہوتی ہے اگر ہم اللہ کو ہر جگہ مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ علم کے اعتبار سے اور اپنی قدرت کے اعتبار سے سارے چیزوں کو گھیرے ہوئے ہیں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی رہو اللہ کی قدرت، اللہ کا علم ہم تمام کو گھیرے ہوئے ہیں۔ لیکن ذات کے اعتبار سے اللہ کہاں پر ہے؟ کہاں پر ہے؟ عرش پر ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان بہ واجب والسؤال عنہ بدعہ۔ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، یہ بات معلوم ہے، یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے اور اسے ماننا ضروری ہے، لیکن کیسے ہے یہ کسی کو نہیں معلوم۔ اس پر ایمان لانا واجب ہے اور سوال کرنا کیا ہے؟ بدعت ہے۔ اور جس انسان نے سوال کیا تھا امام مالک نے اسے اس مجلس سے نکال کر باہر کر دیا۔ کہ میرے بھائیوں، اس چیز کے بارے میں بچپن سے ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے۔ ایک بچی نبی کی زندگی میں اپنے بچپنے میں یہ چیز یاد کر سکتی ہے، تو مجھ اور آپ کو کہاں تک اسے سیکھنا اور سکھانا چاہیے؟ عمل کریں گے نا انشاءاللہ، اپنے بچوں کو سکھائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کہاں پر مستوی ہے؟ عرش پر مستوی ہے۔ اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ کس اعتبار سے ہے؟ اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے ہے۔ اور اس بچی کو بھی معلوم تھا کہ اللہ کے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے رسول پر ایمان لانا واجب ہے، اس بچی کو بھی معلوم تھا۔ اور یہ چیز کتنی بڑی اس کے لیے خیر کے لیے ثابت ہوئی، اس کی رہائی کا ذریعہ بنی، غلامی سے آزاد ہونے کا ذریعہ بنی۔ تو آج بھی اگر ہم اپنا عقیدہ صحیح بنا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا کی تمام قیدوں سے، دنیا کے تمام مصیبتوں اور پریشانیوں سے ویسے ہی نجات عطا کرے گا جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس بچی کو غلامی سے آزادی عطا فرمائی۔ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اس حدیث سے جو فائدے بتائے گئے ان تمام فائدوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھ اور آپ کو جو جو باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتائی گئی انہیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کی طرح دوسروں کی اصلاح کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، نبی کے جیسا انداز ہمیں اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس بچی کی طرح ہمیں اللہ پر ایمان رکھنے اور اللہ کے عرش پر مستوی ہونے پر ایمان لانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر